السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں میپ ٹی وی۔ ابن سینا کا مکمل نام علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا ہیں۔ وہ 980 تا 1037 اس دنیا میں رہے، جو دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ ابن سینا یا ابی سینا فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخص تھے، جنہیں اسلام کے سنہرے دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کو مغرب میں ابی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے۔ اسلام کے عظیم ترین مفکرین میں سے تھے اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور ادباء میں سے تھے، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی، جن میں سے تقریباً 240 ہی بچی ہیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150، ادبیات پر 40 تصنیفات تھیں۔ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں کتاب شفایابی، جو ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا تھا، شامل تھے۔ ان میں بہت چیزیں 1650 تک قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ، ارضیات، نفسیات، اسلامی الحیات، منطق، ریاضی، طبیات اور شاعری پر بھی لکھا ہے۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب کہا جاتا ہے۔ ابن سینا نے اس دور کے جانے مانے مفکر ابو عبداللہ نتیلی سے منطق اور فلسفی کے موضوعات سیکھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی طب میں یہی میڈیسن میں اتنی مہارت حاصل کی کہ دور دراز تک ان کا چرچا ہونے لگا۔ ان کی اسی شہرت کی وجہ سے سلطان بخارا نے انہیں طلب کیا۔ سلطان بخارا نوح بن منصور بیمار ہو گیا تھا۔ کسی حکیم کی دوائی کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ تب ابو علی سینا نے سلطان بن منصور کے ایک ایسے مرض کا علاج کیا جس سے تمام تر اتباع عاجز آ چکے تھے۔ ابن سینا جیسے کم عمر اور غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحت یاب ہوا۔ چنانچہ سلطان نے ابن سینا کو کچھ مانگنے کے لیے کہا۔ ابن سینا کچھ رقم لینے کے بجائے انہوں نے سلطان سے فرمائش کی کہ وہ انہیں اپنی لائبریری میں جگہ دے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لائبریری کی پوری کتابیں چھان ماری اور علم حاصل کیا، اور وہ 20 سال کی عمر تک بخارا میں رہے اور پھر خوزم چلے گئے، جہاں کوئی 10 سال تک رہے۔ ابو علی سینا صفر 370 ہجری کے بمطابق 980 کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں افشانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھیں، جبکہ ان کے والد بلخ موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والدین بخارا موجودہ ازبکستان منتقل ہوئے تھے، جہاں ان کے والد کو سلطان نوح بن منصور السمانی کے کچھ مالیاتی امور کی ادارت سونپی تھی۔ بخارا میں 10 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا اور فقہ، ادب، فلسفہ اور طبی علوم کے حصول میں سرگردہ ہو گئے اور ان میں کمال حاصل کیا۔ ابو علی سینا نے اپنی ساری زندگی سفر کرتے گزاری ہے۔ ان کی کتاب القانون میں 760 ادویات یعنی میڈیسنز کا ذکر ہے۔ ابن سینا نے ہی پہلی دفعہ ایناٹومی، گینیکولوجی، بچوں کی صحت کو ایک ساتھ واضح کیا۔ فلسفیانہ حوالے سے کتاب الشفا آپ کا یادگار کام تھا، جو کہ فلسفے سے سائنس تک وسیع معلومات کا ذخیرہ تھا۔ ان کے اسی فلسفیکل نظریے نے مغربی ماہروں کو کئی سال تک سوچنے پر مجبور کیا۔ ان کی کتاب طب کے میدان میں یعنی میڈیسنس میں انسائکلوپیڈیا بک القانون دا کینن کے نام سے مشہور کو لاطن میں 12ویں سنچری کے آخر میں ترجمہ کیا گیا، اور ابو علی سینا کو دا کینن آف میڈیسنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابن سینا نے کئی بیماریوں جیسے گردے اور مثانے کے ورم کو پہچانا۔ اس کا ذکر القانون میں ہے۔ انہوں نے پہلی دفعہ ہومیٹیریا کو یورینری سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہونے کی بات کہی۔ ہومیٹیریا ایک بلڈ ڈیسیز ہے۔ القانون کو 1150 سنچری کی شروعات میں گیریڈا آف کیرومونا نے ترجمہ کیا تھا۔ القانون کو 1000 سال گزرنے کے باوجود تک
میڈیکل سائنس میں رکھا گیا اور پڑھائی کے لیے وہی بک ریفر کی جانے لگی۔ یعنی وہ دور تھا جب سلطنت فاطمی میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی اور ابو علی سینا کے پاس تعلیم کے لیے دنیا بھر سے طالب علم آنے لگے۔ جب ترجیح ہو تعلیم تو مقدر بن جاتی ہے ترقی، اسی لیے تو پہلا فقرہ اقرا ہے۔ ابو علی سینا ہی وہ پہلے ماہر طب تھے جنہوں نے سب سے پہلے پانی کے ذریعے بیماری پھیلنے کا انکشاف کیا۔ انہوں نے القانون میں انکشاف کیا کہ پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کو بیمار کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے مریضوں کو بے ہوش کرنے کا ہنر سکھایا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے پھیپھڑے کی جھلی کا ورم معلوم کیا۔ وہ ادویات کے علاوہ مریضوں کا نفسیاتی علاج بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ہی بتایا ذیابطیس یعنی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا پیشاب میٹھا ہوتا ہے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے الکوہل کے جراثیم کش ہونے کا بھی انکشاف کیا۔ ابو علی سینا نے ہی ہرنیا کے آپریشن کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے ہی برین ٹیومر، معدے کے السر کا ذکر کیا۔ انہوں نے ہی انکشاف کیا کہ نظام ہاضمہ لعاب دہن سے شروع ہوتا ہے۔ طب کے علاوہ بھی وہ کئی علوم میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ علم طبیات کے وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے کہا روشنی کی رفتار لامحدود نہیں بلکہ اس کی ایک معین رفتار ہے۔ انہوں نے آنکھ کی فزیالوجی، ایناٹومی بیان کی۔ ابو علی سینا طب کے علاوہ شاعری میں بھی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ چلیے آپ کو کچھ ان کے قول اور شاعری سناتا ہوں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پہ غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ مزیدار غذا عمدہ اور اچھی ہے، جلدی ہضم ہوتی ہے اور بھوک کو بڑھاتی ہے، اور بدمزہ غذا طبیعت کو خراب کرتی ہے اور یہ بھوک کو گھٹاتی ہے۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہترین فعل عبادت ہے اور بہترین خصلت علم ہے۔ میری دو تمنائیں ہیں، اول خدا کا کلام سنتا رہوں، دوم خدا کا کوئی بندہ دیکھتا رہوں۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی آزادی ہے۔ زندگی میں تین چیزیں انتہائی سخت ہیں: شدت مرض، علت قرض، خوف مرگ۔ نظر اسی وقت تک پاک ہے جب تک یہ اٹھائی نہ جائے۔ میں نے زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تب میری ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں ہے۔ حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ محبت کے لحاظ سے ہر باپ یعقوب اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف ہے۔ چلیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ابو علی سینا کا ایک واقعہ بھی سناتا چلتا ہوں۔ حکیم ابو علی سینا کتاب میں ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شہزادے کو ملیخولیا کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس شہزادے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ گائے بن گیا ہے۔ چنانچہ وہ بالکل گائے کی طرح پیش آنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا، اور ہر شخص سے یہ کہتا پھرتا کہ مجھے ذبح کرو کیونکہ میرے گوشت سے بہت اچھا ہریسہ تیار ہوگا۔ بالآخر اس کا یہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور فاقے کرنے لگا۔ طبیب حضرات بھی اس علاج سے عاجز آ گئے تھے۔ اس وقت ابو علی سینا بادشاہ علاؤالدین دولہ کے خاص وزیر تھے۔ بادشاہ کے کہنے پر ابو علی سینا نے شہزادے کے علاج پر حامی بھری۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے شہزادے کو پیغام بھیجا کہ خوش ہو جاؤ، تمہیں ذبح کرنے کے لیے قصاب آ رہا ہے۔ شہزادے نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور بڑی بے چینی سے قصاب کا انتظار کرنے لگا، اور ابو علی سینا چھریاں لے کر آ پہنچے اور شہزادے کو دیکھ کر زور زور سے کہنے لگے گائے کہاں ہے؟ لے آؤ تاکہ میں اسے ذبح کر سکوں۔ مریض پیش کیا گیا۔ ابو علی سینا نے خادموں سے کہا گائے کے پاؤں باندھو اور اسے نیچے لیٹا دو۔ خادموں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے لیٹا دیا۔ ابو علی سینا نے بھی چھریاں تیز کرتے ہوئے آگے بڑھے اور مریض کے سر کے پاس بیٹھ گئے، گردن پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ گائے بہت کمزور ہے، پہلے اسے قابل کرو کہ میں اسے ذبح کر سکوں۔ ابو علی سینا نے خادموں سے کہا اس گائے کو کھول دو، کچھ دن اسے اچھی خوراک کھلاؤ تاکہ اچھی طرح سے موٹی تازی ہو جائے، پھر ہم اسے ذبح کریں گے۔
بو علی سینا کے جانے کے بعد خادموں نے ان کی ہدایت کے مطابق اسے کھانا پینا دیا۔ شہزادہ خوب پیٹ بھر کر کھانے لگا اور صحت مند ہونے لگا، ساتھ ہی ساتھ اسے دوائیں بھی دی جانے لگی اور 1 مہینے کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح بو علی سینا نے اپنی ذہانت اور حکمت سے عجیب مرض کا علاج کیا۔ ان کا انتقال ہمدان میں شعبان کی 427 ہجری کو بمطابق 1037 عیسوی کو ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ خولنج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب انہیں اپنی اجل قریب نظر آنے لگی تو انہوں نے غسل کر کے توبہ کی، اپنا مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔